حال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے سے کہ قربانی کا عمل کوئی نیا نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ قربانی سب سے پہلے ان دو بھائیوں نے پیش کی اللہ تعالیٰ کے لیے، وجہ اس کی جو بھی ہو، قربانی انہوں نے پیش کی۔ آج ہم سب جو قربانی پیش کرتے ہیں، قابیل حابیل کی قربانی کی یادداشت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں حلب گاؤں میں رہتے تھے۔ حلب وہاں کا ایک قصبہ تھا، وہاں بچے کی پیدائش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں سے جب وہ عراق میں ہی رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی بچے کی پیدائش کے لیے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آ چکا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، پرانی بیوی سارہ ہے اور دوسری بیوی ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی پرانی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام ہے، دوسری بیوی ہاجرہ ہے۔ سارہ کے کسی ایک کارنامے کے نتیجے میں مصر کے، ایجپٹ کے ایک بادشاہ نے ہاجرہ اپنی بیٹی تھی اس کو گفٹ کیا تھا۔ وہ جب بڑی ہو گئی تو سارہ نے اسے آزاد کر کے ابراہیم سے نکاح کرا دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ہاجرہ کے بدن سے بچہ اسماعیل پیدا ہوا تو اسے لے کر حلب سے فلسطین گئے۔ جب یہ گود میں ہی تھا، فلسطین سے ہوتے ہوئے، مصر سے ہوتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی آبادی میں وہ پہنچے تھے۔ ادھر مکے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ یہاں بالکل غیر ذی زرع آبادی ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، بالکل پتھریلی زمین، پہاڑوں والی زمین، پہاڑ ہی پہاڑ۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا اور ایک چھوٹا سا چھپر بنایا، اس کے سائے میں اپنی بیوی کو قیام کرایا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے اپنے ملک واپس چلے جاؤ اور بیگم کو اور بچے کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ سو ایسے ہی کیا انہوں نے۔ جب وہ جانے لگے تو اب حضرت ہاجرہ سے میٹنگ نہیں کی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ بغیر مشورے کے اللہ کا حکم تھا۔ وہ جب جانے لگے تو ہاجرہ نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور پیچھے پیچھے وہ چلنے لگی، اور بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، ہم سے بتا بھی نہیں رہے ہو، آپ ہمیں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ یہ سلسلہ 2-4 قدم نہیں، یہاں سے کھادر تک نہیں یا کالندی تک نہیں، 3 میل تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاسٹ میں حضرت ہاجرہ نے یہ کہا کہ کیا آپ کا جانا اللہ کے حکم سے ہے؟ یہ بتا دو، اگر اللہ کے حکم سے ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہاں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سو حضرت ہاجرہ نے کہا پھر اب آپ جاؤ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ سو حضرت ہاجرہ وہیں رہی۔ پھر وہاں آبادیاں بنی، لوگ قافلے ادھر سے گزرے، کچھ آباد ہوئے، قبیلہ جرہم کے لوگ آباد ہوئے، دھیرے دھیرے آبادی بڑھی۔ حضرت اسماعیل اب 5-6 سال کی عمر کے ہو چکے تھے۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ فلسطین میں رہ رہے تھے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں سے حکم ہوا کہ آپ جائیے۔ حضرت
اسماعیل اور اپنی بیگم حضرت ہاجرہ کے پاس، سو وہ واپس آئے اور واپس آ کر خیر خیریت لی۔ جب حضرت ابراہیم آئے ہوں گے تو آپ تصور کرو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اس اسماعیل کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان کی بیگم کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آج کی طرح نہیں تھا کہ ٹکٹ لو چنئی چلے جاؤ 1.5 گھنٹے میں، آج کی طرح نہیں تھا کہ ٹکٹ خریدو 2 گھنٹے میں آپ دور مقام پر چلے جاؤ، آج کی طرح نہیں ہے معاملہ تھا کہ 4 گھنٹے میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر لو، یہ بڑا ٹف تھا سفر کرنا۔ ایسے حالات میں جب حضرت ابراہیم کا ورود دوبارہ مکے میں ہوا، دوبارہ ان کی آمد ہوئی ہوگی، تو ان کی آل اولاد جو حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے تھے، ان کی خوشی کا جو عالم ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہے۔ آپ خود سمجھو کہ آپ جب کسی سفر سے واپس آتے ہو، لانگ ٹرم سفر سے آپ واپس آتے ہو، تو آپ کے گھر میں کتنی خوشیاں اور کتنے خوشی کا کتنا ماحول اور کتنا شاندار منظر ہوتا ہے، ایسے ہی وہاں کچھ ہو رہا ہوگا۔ لیکن چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی بیگم سے کہا کہ چلو میں اسماعیل کو ذرا تفریح کرا لاؤں اور انہیں گھما لاؤں، انہیں تیار کرو، نہلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر بیوی نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم ان کو ساتھ لے کر چلے، ادھر ساتھ لے کر چلے، اور ادھر ابلیس نے اپنا سارا جال بچھانا شروع کیا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس ابلیس کا لاؤ لشکر ماں ابلیس کے اٹھ کر چل پڑا۔ ابلیس تو سمندر کے تخت پر بیٹھا رہتا ہے، ساری کائنات میں شیطانوں کا جو لشکر ہے اسے پھرا کر وہ اپنا کام کراتا ہے، لیکن اس معاملے کی گمبھیرتا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آج ہم ناکام ہوئے تو میری زندگی پر لعنت ہے، انہیں بہکانا چاہیے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ سو حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر وسوسہ ڈالا، انہیں بتایا کہ تیرے بیٹے کو ابراہیم ذبح کریں گے، وہ لے کر اسی لیے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے نہیں لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے کیا؟ یہ تم ملعون، دفع ہو جاؤ۔ سو وہ حضرت ہاجرہ کو بہکا نہ سکا۔ جب ابلیس یہاں ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے کو 3 بار ابلیس نے روکا، اور وہ پھول کر دروازے کو، یہ راستے کو کراس کر دیتا تھا، بند کر دیتا تھا، پھول جاتا تھا اور راستہ نہیں ہوتا تھا۔ تب ابراہیم علیہ السلام اس پر کنکریاں مارتے تھے تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسا کیا۔ آج اسی کی یاد میں ہزاروں لاکھوں، تقریباً 25 لاکھ حجاج کرام مکہ مکرمہ میں مینا میں جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ کنکریاں اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادداشت کے لیے ہے۔ وہیں شیطان کو جو مارا جاتا ہے وہ اسی کی یادگار ہے۔ وہ مینا میں یہ واقعہ پیش آیا، اور مینا کی اس پہاڑی پر پہنچے جس پہاڑی پر اسماعیل کو ذبح کرنے کا پلان بنایا۔ سو اس پہاڑی پر پہنچ گئے اور اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ بیٹا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، کیا تجھے منظور ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان، آپ کو آپ کے اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اسے کر گزرو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سو حضرت اسماعیل کو ان کے پیروں کو باندھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قربانی ہمارا یہ امتحان چل رہا ہے، وہ ریئل میں یہ منظر چل رہا تھا۔ اسے باندھا، لٹایا،
بیٹے نے کہا میرے چہرے پر کپڑا ڈال دو کہیں میری محبت جوش میں نہ آ جائے اور آپ یہ کام نہ کر سکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کپڑا ڈالا اور اپنا پیر انہیں الٹا لٹا کر ان کی کمر پر رکھا اور چھری چلائی، اور ادھر چھری چلائی، ادھر جبریل امین آ کر کھڑے ہوئے اور دمبا وہیں رکھ دیا، اور دمبے پر جنت سے وہ دمبا آیا تھا اور اس پر چھری چلی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا عظیم امتحان تھا۔ آج ہم تم سے یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو ہمارا تمہارا کلیجہ منہ کو باہر آ جائے گا۔ ہم تم کیا اس طرح کے امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ ہم سے یہ والا امتحان اللہ نہیں مانگ رہا، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، فریب کو چھوڑو، چوری چکاری کو چھوڑو، دغا بازی کو چھوڑو۔ ہم سے تو یہ امتحان مانگا جا رہا ہے کہ ایک طرف دنیا آ رہی ہو، ایک طرف دین دنیا کو لینے سے منع کر رہا ہو، ایک طرف جھوٹ بولنے سے لاکھوں روپے کا فائدہ دکھ رہا ہو، اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ سچائی پر چلو۔ تو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم سچ کے راستے پر چلیں گے یا جھوٹ کے راستے پر چلیں گے۔ ہمارا تمہارا امتحان تو نہایت ہلکا ہے۔ آج بھی مکے میں وہ پہاڑیاں گواہی دے رہی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس پتھر پر ذبح کرنے کا پلان بنایا تھا۔ تمہیں دیکھنا ہو تو آج بھی 1400 سال نہیں، ہزاروں سال کے بعد بھی وہ پتھر گواہی دے رہے ہیں کہ اسماعیل کے ذبح کا یہ مذبح تھا اور ابراہیم کی چھری یہاں تھی، ابراہیم نے یہاں پلان کیا تھا۔ ہم تم کیا امتحان میں کامیاب ہوئیں گے؟ وہ دیکھو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی پیش کی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جانور کی قربانی پیش کر دو چلو، تو ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ کتنے لوگ تو قربانی نہیں کرتے،